علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی معتمد حضرات، علماء ملت اسلامیہ، دانشوران قوم، حاضرین و ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عقیدت و محبت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مجھے بے پناہ مسرت ہے کہ سال ہر سال کی طرح امسال بھی تعمیر جنت البقیع کے سلسلے میں حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رضوی مدظ اللہ العالی کی قیادت میں یہ کام سر انجام پا رہا ہے۔ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے پچھلے خطبہ کو سننے کی سعادت سے محروم رہا، اور آج کل الیکشن چل رہا ہے، آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جی اور میں بھی اس ملک میں فرقہ پرستی کے خلاف، عدم مساوات کے خلاف ایک جد و جہد کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیے اسلام کے دشمنوں کو پروردگار اسی طرح ہلاک کرے جس طرح اہل بیت کے دشمنوں کو ہر دور میں پروردگار نے کڑی سزا دی ہے۔ انشاءاللہ الہی آمین۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں، اور رب العالمین جنہیں آیات ربانی کہہ دے، جنہیں اپنی نشانی کہہ دے، اس نشانی کی تعظیم، اس کی تکریم ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ جو چیز کسی پیغمبر کی ذات سے وابستہ ہو، وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، شجر ہی کیوں نہ ہو، حجر ہی کیوں نہ ہو، رب العالمین نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اور نتیجتاً صفا اور مروہ پر سیدہ ہاجرہ صلوات اللہ علیہا کسی عبادت کی غرض سے سعی نہیں فرما رہی تھی، بلکہ اپنے بچے کی پیاس سے مضطرب ہو کر آپ نے 7 چکر لگائے، سبحان اور اللہ، پھر سبحان پلٹ کر آپ نے دیکھا تو ایما کے جہاں پڑتے ہیں قدم پیدا وہی زمزم ہوتا ہے۔ واہ واہ رب واہ العالمین نے اس سعی کے نتیجے میں دنیا کو آب زمزم جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا، جو ہر اعتبار سے جسمانی اور روحانی قوتوں کا ضامن ہے۔ واہ واہ۔ تو شاعر اللہ میں جب پہاڑ اور پتھر ہو سکتے ہیں، تو جو زندگی بھر اللہ کی عبادت میں جن کی زبانیں رطب اللسان رہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور واہ جس واہ۔ کا ایک سجدہ کائنات عالم میں نادر الوصول بن کر اور نادر ارے واہ الشے واہ بن واہ، کر بہت جگمگا خوب، بہت رہا بہت ہے تابندہ ستارے کی مانند، وہ ذات شاعر اللہ نہیں ہے تو کیا ہوگی؟ واہ واہ واہ۔ اولیاء اللہ بھی شاعر اللہ ہیں، تو پھر امام الاولیاء اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخر رسول وزوج البتول سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کی نشانی کیوں نہیں؟ سبحان جس اللہ، کے سبحان ذریعے اللہ، واہ واہ واہ۔ پروردگار عالم کی نشانیوں کو کائنات عالم میں لوگوں نے محسوس کیا، اور جس کے علم جیسے کہ بحر زخار سے فکر و نظر کے موتی نکالے گئے،
جو قرآن کریم کی عملی تصویر بن کر دنیا کے سامنے کھڑا ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ناز کا پیکر جمیل بن کر دنیا میں علم کے افق پر مسکراتا رہا، اور آج اسی سے علم دنیا اور دین کی خیرات اہل علم حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب وہ ایسے مشکل کشا ہیں تو جو ان کی مشکل کشا ہو اس کو آیت ربانی ہونے سے سبحان اللہ، کہاں صرف نظر کیا جا جزاک سکتا ہے۔ اللہ، جزاک اللہ، میری بہت عمدہ، مراد بہت عمدہ، سبحان نبی اللہ۔ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مبارک بیٹی جو بیٹیوں کے لیے نمونہ عمل، جو ماؤں کے لیے نمونہ عمل، جو بچوں کے لیے نمونہ عمل، جو جنت کی عورتوں کی سردار اور رسول محترم کی شہزادی ہیں، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ واہ 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 سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ واہ 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 واہ، آج اس سبحان ذات اللہ۔ گرامی کے مولد مبارک پر بھی مجھے کچھ عرض کرنا ہے، اور مرقد مبارک پہ بھی مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ ان کا مولد مبارک کائنات عالم میں انسانوں کی رفعت شان کا بلند مینار ہے۔ کاش وہ مینار آج گمشدہ تاریخ کا حصہ نہ بنا ہوتا تو مومنین، مخلصین، متوسلین اور مسلمین کے لیے ایمان و روحانیت کی ایسی روشن اور کشادہ راہیں منور ہوتی جن پر چل کر انسان صحیح معنوں میں صراط مستقیم کا راہی بن سکتا۔ سبحان مگر اللہ، سبحان آج اللہ۔ ہمارے دلوں میں ٹھیک ہے مزار مبارک کو کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، مولد مبارک کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، یہ تو تاریخ کا ایک ایسا دردناک پہلو ہے جس پہلو میں وقت کے یزیدوں کے خنجر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، مگر کیا ہمارے دلوں سے بھی ان کی تربت انور کا نور چھینا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے قلب و نظر سے بھی ان کے مولد مبارک کو نکالا جا سکتا ہے؟ یہ دل خراش منظر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، پروردگار عالم نے ایسے ذلیل ترین لوگوں کو ان شان کا حول ابتر کا ایک ایسا تھپڑ مارا ہے جو قیامت کی صبح تک ان کے گال پر نقش بن کر ثبت رہے گا۔ سبحان حضرات اللہ، گرامی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سیدہ کا مولد مبارک مکہ مکرمہ ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ کا مدفن مبارک مدینہ منورہ ہے۔ آج مکہ مکرمہ کی سرزمین پر دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، آج بے پناہ نوادرات کی چہل پہل ہے، آج مکہ مکرمہ کی شاہراہیں بہت کشادہ ہیں، آج مکہ مکرمہ میں لائٹ اور بلب کی چکا چوند روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، مگر ان تمام کے تناظر میں آج ہمیں وہ نورانیت کا مولد نہیں مل رہا ہے، اور اسے تلاش کرنے میں اہل عشق سربگریباں ہیں، جس مولد سے نور ایسا نکلا تھا کہ گلیوں میں اجالا ہو نہ ہو، دلوں کی سڑک پہ اجالا جس کے مولد نے کر دیا تھا، آنکھوں کی حیا میں جس کی روشنی پیدا ہو گئی تھی، اور انوار ربانی اور تجلیات الہی کا مخزن بن کر جو کائنات عالم میں اپنے نور سے دنیا کو بقع نور بنا رہی تھی، آج اس کے مدفن کو تلاش کرنے میں اہل عشق کو پریشانی ہو رہی ہے، آج اس کے مولد کو تلاش کرنے میں اہل عشق کو پریشانی ہو رہی ہے۔ کاش یہ سڑکیں روشن نہ ہوتی، ہمارے ایمان کو روشن کرنے والا وہ روحانی سینٹر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا جہاں سے نور کی شعائیں چھن چھن کر آیات ربانی کی شکل میں، اعمال فاطمی کی شکل میں دنیا کی کو ضلالت کے ماحول سے نکال کر ہدایت کا نور بانٹتی۔ 1925 میں سعودی حکومت کا جب تسلط ہوا تو سعودی حکومت میں ان کے توہب پسند علماء کی
اس غیر اسلامی حرکت کو دنیا نے دیکھا جسے کسی بھی طرح کوئی مہذب دنیا برداشت نہیں کر سکتی. مقابر صحابہ ہوں یا مقابر اہل بیت ہوں، مقابر امہات المومنین ہوں یا مقابر ولایت ہوں، سب کو تہس کہس کر کے رکھ دیا گیا. آج جس طرح ہندوستان میں مسلمانوں پر بلڈوزر چل رہا ہے، کل مسلمانوں کو ایمان دینے والی سیدہ کے مزار پہ بلڈوزر چلا دیا گیا تھا. سید الاسقیاء امام حسن علیہ السلام کے مزار مبارک کو تہس نہس کیا گیا تھا. ائمہ اہل بیت اور صحابہ اللہ کے رسول کے مقدس صحابیوں کے مزاروں کی بے حرمتی کی گئی تھی. یہ دنیا کے اوپر روز روشن کی طرح واضح تھا، اور اس کی دھمک جب پوری دنیا میں سنائی دینے لگی اور احتجاج کا سلسلہ ساری دنیا میں شروع ہوا، تو اس وقت ہندوستان میں خلافت کمیٹی عہد شباب کو اپنے پورا کر رہی تھی. اور اسی زمانے میں گاندھی جی نے ہندوستان سے خلافت کمیٹی کے کچھ اشخاص کو ڈیلیگیشن کی شکل میں سعودی عربیہ روانہ کیا تھا. سعودی عربیہ آج مولانا کہنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے ایک شناخت کے طور پر، ورنہ وہ لوگ جو ہر جدت کو بدعت کہا کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ جو خلفائے اربع کا دور ہمارے سامنے آتا ہے، کیا حضرت ابو بکر نے اپنی حکومت کا نام حکومت صدیقیہ عربیہ رکھا تھا؟ کیا حضرت عمر نے اپنی حکومت کا نام حکومت فاروقیہ عربیہ رکھا؟ کیا حضرت عثمان نے اپنی حکومت کا نام حکومت عثمانیہ عربیہ رکھا؟ کیا مولائے کائنات نے اپنی حکومت کا نام حکومت علویہ عربیہ رکھا؟ کیا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکومت کا نام حکومت حسنیہ عربیہ رکھا؟ اور اگر یہ حضرات رکھ بھی دیتے تو ہم آج آپ کا وجہ جواز حکومت سعودی عربیہ کے لیے جبرن اور قہرن تسلیم بھی کر لیتے. مگر آپ جن خلفاء کی بات کر رہے ہیں، آپ جس سنت کی بات کر رہے ہیں، آپ جس بدعت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حکومت سعودی عربیہ وقت کی بدترین بدعت نہیں ہے؟ اس کے لیے قرآن سے کون سا جواز آپ لائیں گے؟ اس کے لیے سنت رسول سے کون سی سند اور کون سی دلیل آپ لائیں گے؟ اس کے لیے خلفائے اسلام کے ذریعے کون سی چلا گیا یہ آئیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، سب کچھ اچھا، کون سی دلیل آپ لائیں گے؟ غرض یہ کہ ان حضرات نے شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا امام بنا کر اس کی تقلید کرتے ہوئے، جس کا عقیدہ یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے بارے میں کہتا تھا، ھذا صنم الاکبر، یہ سب سے بڑا بت ہے. یعنی تمام انبیاء، تمام اولیاء کرام، تمام صحابہ اعظام اور تمام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقابر کو اس نے بت کہہ کر کے توڑا تھا. آج ان کی اس بےہودگی کا اتنا برا اثر ہندوستان کی سرزمین پہ پڑ رہا ہے کہ آج نظیریں اور دلیلیں دے کر یہاں مقابر توڑے جا رہے ہیں کہ جب سعودی عرب میں بلڈوزر چلایا جا سکتا ہے تو ہندوستان میں بلڈوزر چلانے میں کون سی قباحت ہے؟ میں بتانا چاہوں گا کہ سعودی عرب پر ہمارا ایمان نہیں ہے، سعودیوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ان کی حرکات و سکنات پر ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارے ایمان کے مرکز کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کے متبعین اور ان کی راہ میں جان دینے والے ہمارے رہنما لوگ ہیں، جن کی راہ پر چل کر ہم دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو مامور پاتے ہیں. غرض یہ کہ اس طرح سے بربادی اور تباہی جب تہلکہ خیز طور پر پوری دنیا میں برپا ہو گئی تو ہندوستان سے گاندھی جی نے خلافت کمیٹی کے نام سے کچھ لوگوں کو یہاں سے سعودی عرب روانہ کیا. ان میں مولانا شوکت علی گوہر، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان ایڈیٹر زمیندار اور جسٹس شعیب ملک اور اس طرح کے تقریباً 8 لوگوں پہ مشتمل یہ قافلہ سعودی عرب پہنچا.
اور وہاں جانے کے بعد جب ہندوستانی مسلمانوں اور بر صغیر، بلکہ میں تو کہوں گا بر عظیم کے مسلمانوں کے خدشات کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو انہوں نے اپنی سرد مہری کا جس طرح سے اظہار کیا، اس سے صاف طور پہ یہ ثابت ہوا کہ ظالم ظلم کے ذریعے جب اپنے تسلط کو جما دیتا ہو تو اس ظالم سے لڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ فرض آج تک ہم پر بدقسمتی سے قرض ہے۔ ہمیں اس دور سے لے کر آج تک تعمیر جنت البقیع اور تعمیر جنت المعلی کا مطالبہ رکھنا چاہیے تھا، اور جن تاریخوں میں یہ مزارات مقدسہ منہدم کیے گئے ہیں، ان تاریخوں میں جلسے و جلوس کر کے حکومت سعودیہ عربیہ کی ایمبیسیوں پہ مظاہرہ کر کے ہمیں اپنے مطالبات کو منوانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، جو بدقسمتی سے آج تک نہیں ہوئی۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ خلافت کمیٹی کی رپورٹ میں نے پارلیمنٹ کی لائبریری میں مولانا پڑھی ہے، اتنی دلخراش رپورٹ ہے۔ وہ لوگ لکھتے ہیں کہ جب ہم حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے مزار پہ حاضر ہوئے، جو جنت المعلی مکہ مکرمہ میں واقع ہے، تو مولانا ماہر القادری جو جماعت اسلامی کے بہت بڑے لیڈر اور رہبر تھے، ایڈیٹر فاران کراچی، میں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ فغاں کروں کہ اشک بہاؤں، کھڑا ہوا ہوں میں ٹوٹے ہوئے مزاروں پر۔ فغاں کروں کہ اشک بہاؤں، کھڑا ہوا ہوں میں ٹوٹے ہوئے مزاروں پر، تجلیاں تو چھپانے سے چھپ نہیں سکتی، ہزار خاک اڑائے کوئی ستاروں پر۔ واہ 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 واہ، تجلیاں تو چھپانے سے چھپ نہیں سکتی، بہت عمدہ، بہت ہزار عمدہ، خاک اڑائے کو ستاروں پر۔ کائنات عالم کی ماں اور انسانیت کی سب سے بڑی علمبردار اور سرور کونین خاتم النبیین کی پشت پناہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محنتوں پر ان کی قبر کو محو کر کے اگر پانی پھیرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا وجود تو ہمارے دل و دماغ میں اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ ہم کبھی انہیں شاب ابی طالب میں محصور دیکھتے ہیں اسلام کی خدمت کے لیے، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتا ہوا دیکھتے ہیں مکہ کی سرزمین پر، اور کبھی اپنا سارا مال و متاع رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر کے اسلام کی بقا کی ضمانت بننے والی ماں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو خیر، مزار مبارک بھی اگر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو ان کی ذات نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، مگر کوشش مومنین و مسلمین کو کرنا چاہیے کہ ہمارے عہد رفتہ کی شاندار روایت اور شاندار عمارت ہمارے پاس واپس آئے۔ اسی طرح ہم مکہ مکرمہ میں ہر چیز کو تلاش کر رہے ہیں، وہ مل جاتی ہے، دنیا کی ساری نوادرات ملتی ہیں، نہیں ملتا ہے تو مولد فاطمہ نہیں ملتا، نہیں ملتا ہے تو باب امہانی نہیں ملتا، نہیں ملتا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مزار مبارک ہمیں نہیں ملتا۔ مولانا ماہر القادری، ایڈیٹر فاران کراچی، رہنما جماعت اسلامی پاکستان نے اپنے سفر نامے میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین پر جو عام مسلمانوں کے قبرستان ہیں، ان قبرستانوں میں بھی کسی طرح کی کسی ناپاکی یا پلیدی کا تصور نہیں کرتے، مگر میں جب جنت المعلی میں گیا اور مزار ام المومنین کے آس پاس میں نے جب بکریوں کی مینگنیاں دیکھی تو میرا دل تڑپ اٹھا کہ یا اللہ، جن کے وجود سے کائنات عالم میں پاکی اور طہارت کی سندیں نازل ہوئی تھی، آج ان کے دربار میں ناپاک عقیدے کے لوگ کیسی ناپاک حرکت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور یہی حال مدینہ منورہ میں امہات المومنین کے ساتھ بھی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی 10,000 نفوس قدسیہ جنت البقیع میں آرام ہیں، جن کے آرام فرما ہیں، جن کے مزاروں پہ بلڈوزر چلا کر کے انہیں نیست و نابود کیا گیا۔ پروردگار عالم ایسی خاطی اور ایسی گناہگار حکومتوں اور عمرہ کو نیست و نابود کرے جو ہماری حرمتوں سے کھلواڑ کر کے انسانیت کے لیے رسوائی کا ضامن بنے ہوئے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی اس تحریک کو، اور ہم سے پہلے پیشرو مقرر بہت عمدہ بول رہے تھے، حضرت مولانا تو نظر آ ہی رہے ہیں، مولانا نے بھی سمندر کو کوزے میں
बंद करने की कोशिश की और आगा उसमें कामयाब भी रहे, उनसे पेशरो मुकर्रिर दो बातें कह रहे थे कि हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के दो मराकिज हैं, एक अजमेर शरीफ और दूसरा बरेली शरीफ। अजमेर शरीफ सुल्तानुल हिंद की बारगाह है और बरेली शरीफ में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात है, जिसने अहले बैत और सहाबा किराम के दफा के लिए और खुश अकीदगी और इश्क़ रसूल को का चिराग इंसान के दिलों में जलाने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर अहले सुन्नत की ऐसी रहनुमाई की कि आज अहले सुन्नत में दो तबके हैं। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की मुखालिफत करने वाला यजीदी तबका है और फाजिल बरेलवी के साथ उनकी माइयत में चलने वाला हुसैनी तबका है। वो फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उन्हीं के ये अशार हैं, फातिमा तैयबा ताहिरा जाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रदाए सियादत पे लाखों सलाम। उन्हीं का शेर है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो अहले बैत अतहार की इज्जत इस तरह करते थे कि उनसे एक सवाल हुआ मौलाना, ये सुनने के लायक है और सामीन और नाजरीन और हाजरीन तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अहले सुन्नत व जमात के जो मुमताज रहनुमा थे, उन्होंने किस तरह से अहले बैत की बारगाह में खराज तहसीन पेश किया है। एक सवाल उनके पास इस्तिफ्ता की शक्ल में आता है कि अगर कोई सैयदजादा आले रसूल, जरा सुनिएगा इस सवाल की नवैयत को, कोई सैयदजादा आले रसूल जिना का मुर्तकिब हुआ हो और उससे जुर्मे जिना साबित हो गया हो, तो शरीयत का उसके लिए क्या हुक्म है। अब आप सोच सकते हैं कि कोई भी हो, शरीयत का हुक्म तो रजम का है, शरीयत का हुक्म तो कोड़ा मारने का है। आम मुफ्तियों के पास अगर ये मसला जाता तो वो सीधे सीधे ये हुक्म बयान कर देते। फाजिल बरेलवी के तफक्को फिद्दीन को दाद दीजिए कि जब उनके सामने एक सैयदजादे के नाम पर जिना जैसे एक नारवा जुर्म के मुर्तकिब होने का सवाल आया तो उन्होंने बयान किया और क्या फतवा दिया है, सुभान अल्लाह। कहते हैं, शरीयत अपना हुक्म जारी करेगी मगर काजी इस्लाम को काजी इस्लाम को इस हुक्म पर अमल करते हुए ये सोचना होगा कि शहजादे के पैर में कीचड़ लग गया था, मैं शरीयत के पानी से उसे धुल रहा हूं। अब आप जरा सा सोचें कि अहले बैत की निस्बत में फतवा भी अपनी जगह दुरुस्त और अहले बैत की निस्बत में ये नहीं कह रहे हैं कि मैं सजा दे रहा हूं, ये कह रहे हैं शहजादे के पैर में कीचड़ लग गया था, मैं शरीयत के पानी से धुल रहा हूं। उन्होंने भी अब उनके जमाने में तो खैर ये हादसा ही नहीं आया था, मगर हम लोगों के जमाने में ये हादसा फाजिया आया और बरेली की नुमाइंदगी के तौर पे तो मैं अपने आप को नहीं पेश कर सकता, अपनी उस फिक्र और नजर के खादिम की हैसियत से जरूर कहूंगा कि इस तरह से अहले सुन्नत का एक बड़ा तबका आपके साथ है, आपका हम आवाज है और आपके साथ हर कदम पर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जिस तरह से भी इखलाकी दबाव बन सकता हो, इखलाकी दबाव बनाया जाना चाहिए, सियासी दबाव बन सकता हो, सियासी दबाव बनाना चाहिए, मजहबी दबाव बन सकता हो, मजहबी दबाव बनाना चाहिए और इस तरह ये दबाव बना करके जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला की तामीर के उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिश की जानी चाहिए जो ख्वाब आज हम लोग देख रहे हैं और तामीर और ताबीर के मुंतजिर हैं। रब्बुल आलमीन आपके इस प्रोग्राम को कामयाबियों से नवाजे और अगर मुझसे कोई जुमला ऐसा मेरी जुबान से निकल गया हो जो शरई एतबार से गलती का हामिल हुआ हो तो मैं आप तमामी हजरात को गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूं ताकि क़यामत के मवाख़िज़ से बच जाऊं। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूं गुलशन तेरा आबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।